میرا نام احمد ہے۔ میرے ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ جب میری عمر 26 سال کی ہوئی تو میری امی نے ایک دن مجھ سے بہت ہی عجیب بات کہی، جسے سن کر میں کافی حیران ہو گیا تھا۔ میری امی نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اور میرے لیے انہوں نے لڑکی بھی تلاش کر لی ہے۔ ایک دم سے یہ سب باتیں سن کر میں کافی الجھ سا گیا تھا، کیونکہ میں اس شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی امی کو ہچکچاتے ہوئے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ امی پہلے تو افسردہ ہو گئیں، مگر پھر امی نے میری بات مان لی۔ میں بہت حیران تھا کہ امی نے مجھے لڑکی کے بارے میں بتایا بھی نہیں تھا اور صرف یہی کہا تھا جو بھی لڑکی ہے وہ تمہیں بہت پسند آئے گی۔ میں سارا دن اسی بارے میں سوچتا رہا کہ رات ہوگی۔ رات کو میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ میری چھوٹی بہن بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میں گھبرا گیا اور پوچھا کہ گڑیا کیا ہوا ہے۔ اس نے جو خبر مجھے سنائی وہ سن کر میری روح لرز گئی۔ میری چھوٹی بہن نے بتایا کہ امی کی طبیعت ایک دم سے بہت خراب ہو گئی ہے۔ میں ڈر گیا اور بھاگ کر اس کے ساتھ امی کے کمرے میں گیا تو وہاں امی زمین پر بے ہوش پڑی تھیں۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں امی امی پکارتے ہوئے امی کو جھنجھوڑتا رہا، مگر امی خاموش رہیں۔ میری بڑی بہن نے جلدی سے ایمبولینس کو کال ملائی اور تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ میں اور بڑی بہن امی کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ڈاکٹر نے میری امی کا معائنہ کیا اور بتایا کہ میری امی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ صبح میری امی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر نے ہمیں کہا تھا کہ ہم امی کو پریشانی یا ٹینشن نہیں دیں گے، کیونکہ ان کو پھر سے دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے۔ ہم سب امی کی خدمت کرنے لگے۔ پھر ایک دم امی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری زندگی نہ جانے کتنی باقی ہے، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتی ہوں تم میرے مرنے سے پہلے ہی شادی کر لو۔ میں تمہیں شادی شدہ دیکھ کر چین سے مرنا چاہتی ہوں۔ اب تو انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر امی بولی کہ بیٹا، تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کا میں نے تم سے کہا تھا۔ میں نے ہاں کر دی اور پھر اس رات ہسپتال میں ہم سے ملنے ایک لڑکی آئی تھی جس نے نقاب کر رکھا تھا۔ پھر امی نے ایک مولوی صاحب کو بھی بلایا اور یوں ہسپتال میں میرا اس نقاب والی لڑکی سے نکاح کروا دیا گیا اور ہسپتال میں سب کو کھجور وغیرہ تقسیم کر دی اور وہاں یہ سب دیکھ کر بہت حیران تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہسپتال میں پہلی دفعہ کسی کا ایسے نکاح ہوا ہے۔ نکاح کے بعد امی نے مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر گھر چلے جاؤ اور تمہاری بہنیں میرے پاس ہسپتال رک جائیں گی۔ میں شادی سے خوش تو نہیں تھا، لیکن اپنی بیوی کا چہرہ دیکھنے کے لیے بہت بے تاب تھا۔ میری بہنیں امی کے پاس رک گئیں اور ہم گھر آ گئے۔ میری بیوی گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ جب میں کمرے میں پہنچا اور مسکراتے ہوئے جو ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے جو میری بیوی بیٹھی تھی وہ عمر میں مجھ سے تقریباً 7 سال بڑی تھی۔ میں 26 سال کا نوجوان لڑکا اور وہ 33 سال کی تھی۔ نہ تو وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں دیکھتا رہ جاتا اور نہ ہی وہ اتنی بد شکل تھی، بس سانولے رنگ کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں گھبرا گیا اور فوراً کمرے سے باہر چلا گیا۔ ساری رات میں گھر سے باہر رہا اور یہی سوچتا رہا کہ میری ماں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اتنی عام سی لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ 2 دن بعد میری ماں ہسپتال سے گھر آئی اور امی کی طبیعت خراب تھی اور اسی لیے میں نے امی سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا اور گھر آ گیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ایسے ہی رہنے لگا جیسے عام میاں بیوی رہا کرتے ہیں۔ میری بیوی مجھے پسند تو نہیں تھی، مگر وہ بہت ہی اچھی تھی۔ کچھ ہی دن میں اس نے اپنی سلیقہ شواری اور عاجزی سے میرا دل جیتنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میرے لیے وقت پر کھانا لاتی، میں گھر آتا تو پانی پلاتی، میرے کپڑے وقت پر دھوتی اور استری کر دیا کرتی، سارے گھر کے کام باقاعدگی سے کیا کرتی، میری ماں اور میری بہنوں کا بھی خیال رکھتی۔ مجھے اب آہستہ آہستہ میری بیوی تھوڑی اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ مجھے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ مجھ سے 7 سال بڑی ہے۔ میں نے کبھی اسے بیوی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جس طرح میرا خیال رکھتی مجھے اچھی لگتی۔ میں شروع میں تو اس سے غصے میں بات چیت کیا کرتا اور ہر وقت ڈانٹتا رہتا، مگر پھر میرے لہجے میں آہستہ آہستہ بہتری آنے لگی اور یوں ہماری شادی کو 2 ماہ گزر گئے۔ وقت گزرنے لگ گیا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا، جب مجھے رونے کی آواز آئی تو میں حیران رہ گیا۔ یہ آواز باتھ روم سے آ رہی تھی۔ میں پریشان تھا کہ رات کے اس وقت باتھ روم میں کون رو رہا ہے۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد میری بیوی باتھ روم سے باہر آ گئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ اندر تم رو رہی تھی؟ تو کہنے لگی، نہیں میں تو نہیں رو رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ سچ میں رو رہی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ میں اپنی بیوی کو اکثر روتا ہوا دیکھا کرتا تھا اور جب اسے رونے کی وجہ پوچھتا تو وہ مجھے کچھ نہ بتاتی، وہ جھوٹ بولتی کہ میں نہیں رو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ میں یہ وجہ جاننا چاہتا تھا۔ ایک دن میں کام سے گھر واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری آپا میری بیوی کو بہت ڈانٹ رہی ہے اور صرف ڈانٹ نہیں رہی بلکہ تھپڑ بھی مارا ہے۔ یہ سارا منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آپا میری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ تم منحوس ہو، تم جیسی بدصورت عورت کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو گیا، ہمارے بھائی کو اور بھی خوبصورت لڑکی مل سکتی تھی۔ میں فوراً آپا سے بول پڑا کہ آپا آپ یہ سب کیا کر رہی ہیں؟
اور اس شادی میں اس کی کیا غلطی ہے؟ پھر میں ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کو کمرے میں لے آیا۔ اب ایسا اکثر ہونے لگا تھا۔ میری بہنیں میری بیوی کو اکثر ڈانٹا کرتی اور پھر مجھے علم ہوا کہ میری بیوی کیوں روتی ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت ہمدردی ہونے لگی تھی۔ میں اکثر اپنی بہنوں سے اپنی بیوی کے لیے لڑ پڑتا۔ وقت ایسے ہی گزرتا چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے بیوی کے لیے لڑتا تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کر کے میرا دماغ واش کرتی۔ میری بہنیں میری بیوی کی ایسی ایسی برائیاں کرتی کہ مجھے اپنی بیوی پر غصہ آنے لگتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہنیں سچ کہتی ہیں یا جھوٹ، لیکن مجھے ان پر یقین تھا۔ اور میری ماں نے بھی میری بیوی کے خلاف مجھے اکسانا شروع کر دیا۔ جب ماں نے میری بیوی کی برائی کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ کھوٹ میری بیوی کے اندر ہی ہے۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کو بہت ڈانٹا۔ مجھے دکھ تو ہوا تھا مگر کیا کرتا۔ ماں نے شکایت کی تھی، وہ چپ چاپ بیٹھی میری ڈانٹ سہتی رہی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور میری بیوی کے خلاف میری بہنوں کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ میں بھی اب اپنی بیوی سے تنگ آ گیا تھا۔ میں اس سے کم ہی بات چیت کیا کرتا۔ وہ میرے لیے کھانا لاتی تو میں جان بوجھ کر کھانے میں کوئی نہ کوئی کمی نکال کر اسے ڈانٹ دیتا۔ کوئی بھی کام کرتی تو میں اسے فضول میں غصے میں ڈانٹ دیا کرتا۔ مختصر یہ کہ میں اپنی بیوی سے اب تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن میری آپی میرے پاس آئی اور انہوں نے آ کر مجھ سے بہت ہی عجیب بات کہی، جسے سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپی نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر میرے ذہن معاف ہو گیا تھا۔ میں نے آپی سے کہا کہ میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں آپی نے مجھے کہا کہ وہ امی کو منا لیں گی اور میری شادی اپنی سہیلی سے کر دیں گی۔ میں پہلے تو نہیں مانا مگر 3 دن بعد آپی نے مجھے کہا کہ انہوں نے امی کو منا لیا ہے۔ اب میں راضی تو ہو گیا تھا مگر یوں ہی طلاق کیسے دے سکتا تھا۔ پھر ایک دن میری بیوی میرے لیے کھانا پکا کر لائی۔ کھانے میں نمک تھوڑا زیادہ تھا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ آج نمک زیادہ ہونے کا بہانہ بنا کر اپنی بیوی کو ڈانٹوں گا اور طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، لیکن جو ہی میں اسے طلاق دینے لگا ہمارے ہمسائے میری بیوی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن کر وہاں آ گئے۔ انہوں نے پولیس کو بھی بلا لیا تھا۔ یوں میں اپنی بیوی کو طلاق دینے سے رک گیا۔ مجھے تھانے لے جایا گیا۔ پھر معاملے کو پولیس نے سلجھا دیا اور میری بیوی نے بھی مجھ سے معافی مانگی، حالانکہ اس کی غلطی تو نہیں تھی۔ اس دن کے بعد میری بیوی مکمل بدل سی گئی۔ اب وہ کچھ نہ بولتی تھی، ہر وقت چپ رہتی، بس رات ہوتی تو مجھ سے پھٹکری اور انڈے منگواتی، اس کے علاوہ کھانے میں کچھ نہیں منگواتی۔ میں حیرت سے اسے پھٹکری اور انڈے لا کر بھی دیا کرتا۔ میں نے پنسار سے پھٹکری لی اور دکان سے انڈے لیے اور گھر چلا گیا۔ میری بیوی دہلیز کے باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی اور اس نے مجھ سے پھٹکری اور انڈے کا شاپر وصول کر لیا۔ میں حیران تھا کہ میری بیوی اس پھٹکری اور انڈے کا رات کو کیا کرتی ہے۔ میں نے صبح یہ جاننے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز ناشتہ کرتے ہوئے میری بیوی نے مجھے کہا کہ رات کو میرے لیے پھر سے پھٹکری اور انڈے لے آنا۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور کہا کہ تم روز اتنی پھٹکری اور انڈے منگواتی ہو، اس کا کرتی کیا ہو؟ میں نے تھوڑا غصے میں کہا، اس لیے وہ سہم گئی اور کہنے لگی کہ رات کو پھٹکری اور انڈے ختم ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے آج دوبارہ پھٹکری اور انڈے منگوا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات مان لی اور پھر کام پر چلا گیا۔ اگلے روز میں دوبارہ اپنی بیوی کے لیے پھٹکری اور انڈے لے کر آیا اور اسے اپنے ہاتھوں سے اسے تھما دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب اگلے دن میری بیوی نے پھر مجھ سے یہ کہا کہ پلیز آج رات بھی مجھے پنسار سے پھٹکری اور دکان سے انڈے لا دیجیے گا۔ میں نے پھر سے پوچھا کہ جو پھٹکری اور انڈے کل لا کر دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی کہ استعمال کر لی اور انڈے گر کر ٹوٹ گئے تھے۔ میں بہت حیران تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں اتنی پھٹکری اور انڈوں کا اس نے ایسا کیا کیا تھا۔ اتنا تو ایک انسان بھی سالوں میں استعمال کرے ختم نہیں ہوتا، اور انڈوں کا کیا کرتی ہوگی؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ پھٹکری اور انڈے جاتے کہاں ہیں۔ تو اسے 3 بار میں نے یہ بات اپنی بیوی سے بھی پوچھی، مگر اس نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ بس رکھ کے بھول گئی، ختم ہو گئی، استعمال کر لی۔ ہر وقت اس کے پاس نئے بہانے ہوتے تھے۔ ان سب کو اب عرصہ گزرنے لگا تھا اور میں لگاتار روز اپنی بیوی کو پھٹکری اور انڈے لا کر دیتا اور وہ پھٹکری اور انڈے راتوں رات غائب ہو جاتے۔ میری امی اور بہنیں بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتی۔ میری آپی مجھ سے پوچھتی کہ تم روز پھٹکری اور انڈے لاتے ہو، تمہاری بیوی اس کا کیا کرتی ہے؟ میں افسردگی میں کہتا کہ آپی مجھے نہیں پتا، اور بس وہ روز یہی کہتی ہے کہ استعمال ہو گئی ہیں۔ میری اس بات کو میری آپی نے سر پر سوار کر لیا اور ٹھان لیا تھا کہ وہ اس پھٹکری اور انڈے کی راز کو فاش کر کے ہی رہے گی۔ میری آپی نے میری بیوی پر کڑی نظر رکھ لی، کیونکہ میری آپی کو میری بیوی پر عجیب طرح کا شک ہو گیا تھا۔ اب میرا رویہ میری بیوی کے ساتھ بہتر ہونے لگا تھا۔ میں اب اسے ڈانٹتا نہیں تھا، اس کا خیال رکھتا اور خود اپنی خوشی سے روز رات کو پھٹکری اور انڈے لا کر دیتا۔ میری ماں اور بہنیں اب اگر میری بیوی کے خلاف کچھ بھی کہتی ہیں تو مجھے فرق نہیں پڑتا، میں ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میری بہنیں بھی اس بات پر حیران تھیں کہ اس کو ایک دم کیا ہو گیا ہے اور یہ اچانک کیسے اپنی بیوی کا غلام بن گیا۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے اب اپنی بیوی سے اپنائیت ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ رہنا اور گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ ایسے ہی ایک اور مہینہ بیت گیا۔ میری بیوی کے بارے میں میرا نظریہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جب بھی جاگتی تو مجھے 16 سال کی لڑکی جیسی جوان لگا کرتی۔ مجھے اپنی بیوی بہت خوبصورت لگتی تھی، جیسے وہ پرستان کی پری ہو۔ میں بہت حیران ہوتا کہ اس حسین لڑکی کو میں مارا کرتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے اپنے اعمال کی معافی بھی مانگی۔
اب ہر وقت بیوی کے پاس رہنے کو میرا دل کرتا۔ میں نہ صرف ہر وقت اس کے ساتھ رہتا بلکہ اس کی خدمت بھی کیا کرتا، اس کے لیے کھانا پکاتا اور اس کے سارے کام کرتا اور اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا۔ میری بہنیں اور ماں اس سب سے بہت غصے میں آتی اور مجھے کھری کھری سنا دیتی، مگر میں ان سے لڑ پڑتا اور کہتا کہ اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا۔ میری ماں مجھے بچپن کا واسطہ دیتی اور کہتی کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارا باپ تم بہن بھائیوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے تم سب کو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کھلایا پلایا ہے اور آج تم اپنی ماں کے مقابل کھڑے ہو گئی ہو۔ میں کہتا کہ امی کچھ بھی کہو مگر میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ دو۔ اب بہنیں اور میری بیوی نے بہت سہ لیا ہے۔ ایسے ہی کئی دن گزرے جا رہے تھے۔ ایک دن میری آپی کو اس پھٹکڑی اور انڈے کا راز پتہ چل گیا تھا اور میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور ڈانٹتے ہوئے میری بیوی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میری آپی نے مجھے وہ راز بتا کر قائل کرنے کی کوشش کی، مگر یہ دیکھ کر میرا پارا ہائی ہو گیا اور میں نے غصے میں اپنی بہن کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ آپی چیختی رہی اور چلاتی رہی مگر میں نے آپی کی ایک بھی نہ سنی۔ میری چھوٹی بہنیں اور ماں بھی مجھے روکتی رہی مگر میں نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کو جانا ہے تو تم لوگ بھی چلے جاؤ۔ میری ماں پہلے ہی بیمار تھی، یہ سب دیکھ کر بستر کو لگ گئی۔ میری چھوٹی بہنیں چپ کر کے اب سارا دن گزار دیا کرتی، کسی سے کوئی بات نہ کرتی۔ ماں تو آدھموئی ہو کر چارپائی پر پڑی تھی اور میں اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتا، سارا دن اس کا خیال کرتا اور رات کو اس کے لیے پھٹکری اور انڈے لے کر آیا تھا۔ میں تھوڑا حیران تھا کہ روز رات کو پھٹکری اور انڈے کیسے ختم ہو سکتے ہیں، مگر پھر نہ جانے یہ بات کیسے خود بخود میرے ذہن سے نکل جاتی اور مجھے یاد نہ رہتی۔ ہاں مجھے دن ہو یا رات اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اپنی بیوی سے فرق پڑتا ہے۔ میں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ کے سوا مجھے اس دنیا میں کچھ بھی پسند نہیں تھا۔ نمازوں روزوں سے بھی اب میرا کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ شاید 1 سال ہو گیا تھا مجھے نماز پڑھے ہوئے۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا ایک دوست عالم دین تھا، وہ ایک دن مجھ سے ملے میری دکان پر آیا۔ بات چیت کے دوران نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نماز نہیں پڑھنے جانا چاہتا تھا مگر میرا دوست مجھے زبردستی نماز کے لیے لے گیا۔ آج کافی عرصے بعد نماز پڑھ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اپنی بیوی سے ملنے کا جذبہ میرے دل میں کس قدر کم ہو گیا ہے۔ اس رات میں نے دکان پر دیر تک کام کیا مگر نہ شام ہوتے ہی گھر آ جاتا۔ جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی ہمیشہ کی طرح میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پھٹکری اور انڈے اس کے ہاتھ میں پکڑائے اور آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ آج مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی بلکہ اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر کے لیٹا رہا۔ پھر ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میری بیوی آدھی رات کے وقت بستر سے اٹھی اور مجھے بغور دیکھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں تو وہ بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی حیران تھا کہ میری بیوی کہاں جا رہی ہے۔ میں بھی بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ کمرے سے نکلی اور پھر باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ وہ باورچی خانے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں باہر کھڑا ہوا اور چھپ چھپ کر اندر دیکھنے لگا۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اندر میری بیوی نے دیو کا ایک حصار بنا رکھا تھا اور اس حصار کے درمیان بیٹھ کر عجیب و غریب ورد کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ پھٹکری اور انڈے جلائے جا رہی تھی۔ وہ اتنی تیز رفتاری سے جھومتے ہوئے پھٹکری اور انڈوں پر کچھ پڑ رہی تھی کہ ایک عام انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر کراہت محسوس ہو رہی تھی، مجھے خوف بھی آ رہا تھا۔ میں جلدی سے وہاں سے چلا گیا اور اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح جب اٹھا تو اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور سچے دل سے اللہ سے معافی مانگی اور پوچھا کہ یا اللہ ہی کیا معاملہ ہے، میری مدد فرما۔ نماز کے بعد میں اپنے دوست عالم دین کے پاس گیا اور جا کر سارا مسئلہ بیان کیا۔ میرے دوست نے میری بات سنی اور پھر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے دوست نے بتایا کہ میری بیوی کالا جادو کرتی ہے اور کسی اور پر نہیں مجھ پر ہی کرتی ہے۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ تمہیں یقین ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے، تمہاری بیوی تم پر جادو کرتی ہے اور تمہیں اپنے حصار میں کرتی۔ اس کالے جادو کی وجہ سے تم ہمیشہ اپنی بیوی کے بارے میں سوچتے رہتے ہو اور اپنی ماں بہن کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ یہ سب سن کر مجھے احساس ہونے لگا 1 سال سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب میری بیوی کے اس کالے جادو کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے ایک پانی کی بوتل دی اور کہا کہ یہ پاک کلام والا دم کیا ہوا پانی ہے، اسے پیو۔ اس کے پینے سے تم پر کسی بھی قسم کا کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے تاکید کی کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرو، تم اپنی بیوی کے جادو سے محفوظ رہو گے۔ میں کافی حیران تھا، پانی کی بوتل لے کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اب ساری نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی شروع کر دی۔ میری بیوی کا جادو مجھ پر کم ہونے لگا تھا۔ میں اب روز رات کو اس کا پیچھا کرتا اور کچن میں جا کر دیکھتا کہ وہ کیا کرتی۔ عمل کی مقدار بھی بڑھا دی تھی مگر میرا رب مجھے اس سے بچا رہا تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو بے سود پڑی تھی اور ماں سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میری چھوٹی بہنوں نے مجھے ماں سے بات کرنے سے روک دیا۔ میں منت سماجت کرتا رہا تو میری ماں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور کہا کہ بات کرو۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی اور کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا کاش میں تمہاری ماں نہ ہوتی
تو تمہیں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن میں تو تم سے ناراض ہوں ہی نہیں۔ میں امی کے گلے لگ گیا اور کہا کہ امی، آپی کو بھی واپس گھر لانا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہیں؟ امی نے کہا کہ تمہاری آپی کو بھی واپس لے آئیں گے۔ پھر میں نے امی سے کہا کہ آپ نے میری شادی اتنی بڑی عمر کی لڑکی سے کیوں کی؟ امی کہنے لگی کہ بیٹا، تمہارے باپ کا ایک دوست تھا جس نے مرنے سے پہلے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی ایک بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کرے گا، اور یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے باپ کے مرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرنا تھا اور اسی لڑکے سے تمہاری شادی بھی کرنی تھی، اور میں نے کر بھی دی تھی۔ میں اپنی امی کے گلے لگ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے یوں ہی فضول میں آپ کو غلط سمجھا۔ امی نے مجھے تھپکی دی اور میرے آنسو پہنچے اور کہا کہ کل ہم تمہاری بہن کو لینے جائیں گے۔ اس رات پھر سے میری بیوی رات کو باورچی خانے میں گئی اور میں معمول کے مطابق اس کے پیچھے گیا۔ میں اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ زور زور سے چیخنے لگی اور میرے قدموں میں آ کر گر گئی اور زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اتنا سب کچھ برباد کر دیا۔ وہ چیخے جا رہی تھی۔ میں ان سے ڈر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے پاک پانی اس پر پھینکا تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ صبح میری بیوی کو ہوش آیا تو وہ رونے لگی، اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ہمیشہ زندگی اکیلے گزاری تھی۔ میرا باپ مجھے چھوٹے ہوتے ہی چھوڑ گیا تھا، ماں مر گئی اور شوہر کو میں پسند نہیں آئی۔ میری نندے اور ساس مجھ پر ظلم کرتی تھی اور ان کا کرنا بھی بنتا تھا۔ کون برداشت کرتا؟ لڑکے سے اس بڑی اس کی بیوی کو۔ میں ساس اور نند اور شوہر کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھی اور بہت پریشان رہتی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے کامل بابا کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں کامل بابا کے پاس گئی تو اس نے مجھے یہ عمل بتایا اور اس نے کہا کہ اس عمل سے تم اپنے شوہر کو قابو میں کر سکو گی، اور پھر میں نے یہی عمل شروع کر دیا۔ میرا شوہر میرا ہونے لگا تھا اور کافی دیر یہ سب چلتا رہا، مگر پھر میرے ہاتھ سے یہ سب نکلنے لگا۔ میری بیوی رونے لگی اور سب سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنی بیوی کے آنسو پہنچے اور کہا کہ اس میں تمہاری نہیں بلکہ میری غلطی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ میری امی اور بہنوں نے بھی میری بیوی کو معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد میں اپنی آپی سے معافی مانگ کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب میں اپنی بیوی سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اسے دل سے قبول کر چکا ہوں۔ کاش میں یہ سب بہت پہلے سمجھ جاتا اور میری بیوی کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگی تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔